آب قبول ہو، خطبہ نکاح پڑھا جائے، اس کے سوا جو صورت ہے وہ محض ثابت رانی ہے. لیکن اسلام کوئی رسمی کنونشنل مذہب نہیں بلکہ ایک اصلی ریشنل مذہب ہے. وہ رسم کو نہیں حقیقت کو دیکھتا ہے. نکاح سے ایک عورت جو ایک مرد کے لیے حلال ہوتی ہے تو آخر اسی بنا پر تو حلال ہوتی ہے کہ اللہ کے قانون نے اسے حلال کیا ہے. اسی طرح اگر مل کے زمین کی بنا پر اللہ کا قانون اسے حلال کر دے تو اس میں کراہت کی کون سی بات باقی رہ جاتی. اللہ کے قانون نے جو عورتوں کو جنسی تمتع کے لیے حلال قرار دیا ہے اس میں ایک تو وہ کیٹیگری خدا نے خود نکال دی کہ جن سے نکاح حرام ہے. باقی وہ عورتیں آئیں جن سے نکاح جائز ہے. ان عورتوں سے جن سے نکاح جائز ہے قرآن نے شرط لگا دی کہ ان سے نکاح کرو تو پھر جنسی تمتع ہو سکتا ہے. اور اس نکاح کے لیے شرط بنیادی یہ لگائی کہ وہ عورت رضامند ہے اس کے لیے. اگر یہ دونوں شرطیں پوری ہوں تو پھر وہ عورت حلال ہوتی ہے کسی مرد کے لیے. ورنہ جن عورتوں سے نکاح حلال ہے اگر وہ نکاح تو رضامند نہ ہوں تو خدا کا قانون بھی ان کو حلال قرار نہیں دیتا. یعنی یہ نہیں کہ قرآن نے مثلا کہہ دیا کہ ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ان سے نکاح حرام ہے اور اس کے بعد باقی جتنی عورتیں ہیں ان سے حلال ہے وہ. تو اب جس کا جیت ہے ان کو پکڑ لے کیونکہ خدا نے ان کو حلال قرار دیا ہے. خدا نے نکاح کے لیے حلال قرار دیا ہے. ان سے نکاح جائز ہے اور نکاح کی بنیادی شرط عورت کی رضامندی ہے. جس جنسی تمتع میں بھی نکاح نہ ہو اور عورت کی رضامندی شامل نہ ہو اسی کو تو زنا کہا جائے گا بلکہ زنا بن زیادہ ریپ کہا جائے گا. ریپ کی ہے ڈیفینیشن کیا ہے جی برادران ابھی؟ کہتے ہیں کہ حکومت جس کو اس طرح سے اجازت دے دے اس میں تو کوئی قباحت نہیں. تو حکومت جب یہ بازاری عورتوں کو لائسنس دے دیتی ہے اور اجازت دیتی ہے اس کو اتنا شور مچایا جاتا ہے. اسلامی حکومت اجازت ہی اس چیز کی دے سکتی ہے جسے خدا کا قانون اجازت دے، جسے خدا اجازت دے. ورنہ یہ دلیل کہ چونکہ حکومت نے ان کو تقسیم کر دیا اور ان سے کہہ دیا ہے کہ ہمارے قانون کی روح سے یہ جائز ہے کہ تم جتنی تعداد جیتا ہے ان کو لے جاؤ، جنسی تمتع کرو اور پھر ان کو فروخت بھی کرو، اس لیے اس میں کراہت کون سی ہے؟ یہ ٹھیک ہے اس چیز کو بھی آپ اپنے لیے جائز قرار دیں اور اس کے بعد پھر اس کو کچھ صدیاں گزر جائیں تو کراہت تو ختم ہو جاتی ہے. کراہت کی تو کیفیت یہ ہے کہ وہ عادت کی چیز ہے. ایک شرابی جس کے ہاں شراب حرام ہے، شراب پیتا ہے، اس کو شراب کے پیالے میں اگر چوہیے کر دے تو وہ شراب کو گرا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوسری قوم ہمارے ہاں، دوسرا ملک ہمارے ہاں موجود ہے جو وہ
چڑیا کو اتنی لذت سے کھاتا ہے جیسے آپ مرغی کی ٹانگ کو چبا جاتے ہیں. ان کے ہاں چونکہ صدیوں سے اس چیز کی کراہت نہیں کی جاتی، ان کی پیدا ہونے والی نسلوں کو کراہت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں چونکہ اس کی کراہت ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے ہمیں کراہت ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ان لونڈیوں میں کراہت نہیں ہوتی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے ان کو صدیوں سے اپنے یہاں یہ جائز قرار دیا ہوا ہے. ورنہ دیکھیے تو صحیح کہ خدا کے قانون کی روح سے اس قسم کا جنسی تعلق کس طرح سے جائز قرار پا سکتا ہے. یہ عورتیں کون ہیں؟ دشمن کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی ہے، آپ وار ڈکلیئر کر دیتے ہیں ساتھ کے ملک کے ساتھ، حملے ہوتے ہیں. وہاں سے کچھ لوگ میدان جنگ میں شہروں میں بسنے والی آبادیاں، وہ بھی تو آپ کی قیدیوں کی حیثیت سے آپ کے یہاں آ جاتی ہیں. شہروں میں بسنے والی عورتیں اس لیے کہ ان کی فوج جو ہے وہ شکست کھا گئی، وہ آپ کی قید میں آ گئی. اب اس کے بعد جو مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کی حدود و قیود قرآن میں خدا کے قانون میں آئے تھی، وہ سب اٹھ گئی ان سے. وہ بات آگے آتی ہے تو دشمن آپ کے ملک میں بھی تو حملہ کر رہا ہوگا، آپ کو بھی تو شکست ہو سکتی ہے، آپ کے مرد عورتیں بھی تو ان کی قیدی ہو سکتے ہیں. اس کا جواب آخر میں نے دیا. یہاں یہی چیز دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کراہت ہے کہ صاحب نکاح کے بغیر جنسی تمتع جو ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات تو بس اس لیے ہے کہ لوگوں نے اسلام کو کنونشنل مذہب سمجھ رہا ہے. یہ تو موسٹ ریشنل مذہب ہے، اور ریشنل ہونے کے بعد اگر یورپ والا یہ کہہ دے کہ صاحب ایک جوان لڑکا اور جوان لڑکی اپنی مرضی سے بغیر غور و اقرار کے اگر آپس میں یہ فرینڈشپ کام کر دیتے ہیں، کورٹشپ کا زمانہ آ جاتا ہے، اس میں وہ جنسی تمتع بھی جائز سے نہیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپس میں شادی بھی کر دیتے ہیں. تو بتائیے کہ ریشنلی اس سے کیا اعتراض ہے آپ کو؟ یہ تو آپ کے یہاں ریشنلی بالکل جائز و درست کہ کوئی کسی ہاں کی شریف زادی جس کی فوج نہ جانے جنگ میں شکست کھا گئی وہ کسی کے قبضے میں آ گئی، تو اس سے تو بغیر اس کی مرضی کے اس غور و اقرار کے ساتھ جنسی تمتع سب ریشنلی درست. اور اگر وہ جوان لڑکی اور لڑکا اپنی مرضی سے درجہ رغبت اس کے بعد شادی کر لینے کے بھی خیال سے جنسی تمتع حاصل کرنے تو آپ اسے حرام قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گناہ ہے. بہرحال یہ ہے وہ دلیل کہ اسلام ریشنل مذہب ہے. اس لیے اس نقطۂ نظر سے اس مسئلے کو دیکھیے تو اعتراض یہ کیا گیا کہ صاحب اس طرح سے کہ اتنی عورتیں جو آپ پکڑ کے لے آئیں، ان سے جنسی تمتع کریں، پھر ان کو فروخت کرنا شروع کر دیں، تو یہ تو معاشرے میں عیاشی کا ایک دروازہ کھول دیں. جو فروخت کرنے کے لیے آئیں گے آپ تو وہ بہرحال نیلام ہوں گے، جو زیادہ قیمت دے تو جس کو گرا میں دام ہوں گے وہ جو زیادہ امیر و دولت مند ہوگا وہ زیادہ قیمت دے کے خریدتا چلا جائے گا.
اس طرح سے تو